خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین کرام اور حاضرین محفل، اس خصوصی نشریات آمد خیر البشر میں آپ کا میزبان میں بلال خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ سلامتی، رحمت اور برکت کی درخواست اور گزارش کرتا ہوں اللہ پاک سے، یعنی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ نشریات پہلی ربیع الاول سے جاری و ساری ہے، اور آج ماشاءاللہ 11 ربیع الاول کی نشریات ہم یہاں پر بیٹھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میں نے ہمیشہ پہلے دن سے یہ کہا کہ یہ عبادت کا ایک خاص طریقہ ہے کہ ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ جو محفل سجتی ہے وہ رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر سے سجی ہے، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ ٹرانسمیشن عبادت ہے۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدائے رب تعالیٰ نے جتنی بھی قومیں اس دنیا میں بھیجی ہیں، انہوں نے عروج بھی دیکھا، زوال بھی دیکھا۔ بات کر لی جائے چاہے وہ بنی اسرائیل ہو، یا پھر قوم عاد ہو، سمود ہو، یا قوم لوط ہو، یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے اپنے باطل نفس کی پیروی کی، اور جب پیروی کی تو نتیجہ کیا نکلا؟ خدا کا غضب، بدنامی، اور آنے والی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دی گئیں۔ اب بات کر لیتے ہیں اس وقت امت مسلمہ کے حوالے سے۔ آج امت مسلمہ جس زوال کی، جس پستی کی طرف جا رہی ہے، تو آج میں اپنی نوجوان نسل کو جو اس وقت بیٹھ کر یہ نشریات دیکھ رہی ہے، ان کو بتانا چاہتا ہوں یہ امت ایسی نہیں ہے۔ اس امت کا آغاز بڑی خوبصورتی سے ہوا تھا۔ دنیا میں تمام عروج اس امت نے دیکھے ہیں، اور اس امت کی ابتدا نبی اقدس احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ اینٹ رکھ کر بنیاد بنائی تھی۔ اس امت نے تمام عروج دیکھے ہیں، اور کہا جاتا تھا نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ دنیا نے اس ہستی سے جینے کا طریقہ سیکھا۔ بلا شبہ زندگی کے اگر اصولوں پر بات کر لی جائے تو آپ کی سیرت سے ہر اصول پر، ہر پہلو پر رہنمائی ملتی ہے۔ اس امت نے نہ صرف ماہر فلکیات پیدا کیے، نہ صرف ماہر کیمیا پیدا کیے، بلکہ ماہر نفسیات بھی یہاں پر آئے، اور مسلمانوں میں وہ ہستیاں یہاں اس دنیا کے اندر جنم لے چکی تھیں کہ جو آج مغربی طاقتیں بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کی ایجاد کی ہے، تو یہ تمام ایجادات کی اگر ابتدا کی بات کر لی جائے تو وہ امت مسلمہ کے پیدا کردہ شخصیات تھیں۔ آج کا موضوع انتہائی اہم ہے، اہمیت کا حامل اس لیے ہے کیونکہ جو عنوان ہے اس میں ہم آج تذکرہ کریں گے کہ مسلم جو امہ ہے، یعنی کہ امت مسلمہ، اس کے زوال کا سبب کیا ہے۔ کیا ہم نے رسول اقدس آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو زندگی کے اصول تھے ان کی پیروی کرنا چھوڑ دی ہے؟ یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں اس طرف جاؤں گا اور آج کی اس نشریات کا آغاز کروں گا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ساتھ جو گفٹ اسپانسرز ہیں، ایک طرف نیلسن پینٹس ہیں، ان کا سلوگن ہے یہی تو رنگ ہے زندگی کا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زندگی کے اگر خوبصورت رنگ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی دیواروں پر اگر نیلسن پینٹس کو استعمال کیا جائے تو بہت زیادہ ایک خوبصورت اور خوشنما احساس پیدا ہو جائے گا۔ دوسری طرف پراپرٹی بینک ہیں جو یہ بتانا چاہتے ہیں اور اس چیز پر کام کر رہے ہیں کہ گھر کا حصول، ایک چھت کا حصول ہر ایک انسان کی آج ذاتی طور پر، انفرادی طور پر خواہش ہے۔ تو یہ 4.5 لاکھ روپے کے اندر ایک پلاٹ جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں آسان اقساط کے اوپر۔ نہ صرف پلاٹ دے رہے ہیں بلکہ اگر ولاس کی بات کر لی جائے تو 12 لاکھ روپے کے اندر یہ پلاٹ بھی دے رہے ہیں، اور جو جگہ کا تعین کیا گیا ہے وہ گلشن معمار سے نزدیک ہے۔ میرے معزز مہمان اس وقت میرے اس اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں، اور میں چاہوں گا کہ بلا کسی تاخیر کے میں ان کا تعارف کراؤں، آپ کے گوش گزار ان کی سماعتوں کو کروں، اور ساتھ ساتھ آپ مستفید ہوں جو آج کا یہ موضوع ہے۔
ہمارے ساتھ سب سے پہلے مولانا سید عامر نجیب صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پر تشریف لائے. ہمارے ساتھ بن رضوان ڈیزائنر ہیں اور آج میں نے یہ جو جبہ پہنا ہوا ہے بڑا خوبصورت، یہ ان کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں اسپانسر کیا گیا ہے اور بن رضوان ان کے برانڈ کا نام ہے، تو سلمان بن رضوان ماشاءاللہ. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. دوسری طرف صاحبزادہ ویلفیئر کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں، فلاحی سماجی کام کرتے ہیں، بخت خان صاحبزادہ. السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور چوتھی جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں نیو اتحاد ویلفیئر فاؤنڈیشن شاہد میو صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف آئے. اور ثنا خان بھی ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں. محمد سفیان ہمارا بڑا پیارا شہزادہ ہے، بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ آج یہ ثنا خانی کی سعادت حاصل کریں گے. یہ تمام مہمان آج کے اس پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے، لیکن ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوتا ہے کچھ دنوں پہلے، جس کی میں یہاں پر مذمت بھی کرنا چاہوں گا. ایسے واقعات شرمناک، افسوسناک ضرور ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان واقعات کے رونما ہو جانے کے بعد جو ملزمان ہیں ان کو اگر کیفر کردار تک پہنچایا جائے تو کہیں نہ کہیں شاید دل کو تسکین مل سکے. کیونکہ ہمارے ساتھ مولانا صاحب موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ میں آپ سے اس واقعے کی تعزیت بھی کروں. واقعہ رونما ہوتا ہے اہل حدیث مکتب فکر کے بہت بڑے نامور عالم دین مولانا شیخ ضیاء الرحمن صاحب کو شہید کیا جاتا ہے. قاتلانہ حملہ ہوتا ہے ان کے اوپر اور وہ شہادت نوش فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور آپ جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کے محتمم بھی تھے. میں سوال آپ کی طرف کرتا پہلے، لیکن میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ مجھے یہاں پر جو ہے وہ اس کا تذکرہ کرنا چاہیے. مولانا صاحب، پہلے تو آپ سے میں نے تعزیت کی، اس پر میں ذرا بات کرنا چاہوں گا، پھر میں اپنا پہلا سوال آپ کی طرف بھی رکھوں گا ضرور. بالکل، یہ انتہائی قداور شخصیات میں سے ایک تھے اہل حدیث جماعت کی، اور جس مدرسے کے محتمم تھے وہ بھی کراچی کا ایک بہت نامور ادارہ ہے. 45 ممالک کے طلباء یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اور ان کی شخصیت کے اثرات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ بیرون ملک لا تعداد غائبانہ نماز جنازہ ادا ہوئیں، اور اسی طرح ملک گیر سطح پر سینکڑوں مساجد میں نماز جنازہ ان کی غائبانہ طور پر ادا کی گئی اور ان کے لیے دعائیں کی گئیں. بہرحال یہ افسوسناک واقعہ ہے، بہت زیادہ تشویشناک اس اعتبار سے ہو گیا ہے کہ 15 دن گزر گئے ہیں اس واقعے کو ہوئے، لیکن ابھی تک قاتلوں کی گرفتاری اور قتل کے محرکات، اور یعنی ایک عام تاثر تو یہ پیدا ہو جاتا ہے نا کہ یہ جو علماء کا قتل ہے یہ کوئی فرقہ واریت کا شاخسانہ ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو بھی مسئلہ ہے کم از کم قاتل گرفتار ہوں، محرکات سامنے آئیں، پس پردہ قوتیں سامنے آئیں. مولانا ضیاء الرحمن مدنی شہید تو واپس نہیں آ سکتے، لیکن ان کے قاتلوں کی گرفتاری سے ظاہر ہے جو اس طرح کی دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی ہیں اس کا سد باب ہو سکے گا. مولانا صاحب، یہ جو آپ نے بات کی نا یہ بالکل صحیح ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں کہ کچھ لا انفورسمنٹ جو ادارے ہیں ان سے جب یہ واقعہ رونما ہوا، ان سے میرا رابطہ ہوا تو مجھے بتایا گیا باقاعدہ طور پر کہ ایک تو چھٹیاں منسوخ کی گئی ہیں جو اہلکار ہیں، اور خاص طور پر جتنی تیزی سے یہ کام ہو سکتا ہے کہ ان ملزمان کو پکڑنے کے لیے جو حربے اپنائے جا سکتے ہیں وہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں. امید کرتا ہوں کہ جلد از جلد تمام ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. میں اپنے سوال کی طرف بڑھوں گا. موضوع ہے مسلم امہ کے زوال کا سبب کیا ہے. مولانا صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ امت مسلمہ کا اگر ہم تذکرہ کرتے ہیں ابتدائی ادوار کا تو بڑی فتوحات ہیں، بڑی جنگیں ہیں. کہیں ایک جو ہے وہ حصہ ایک صحابی جو ہے وہ فتح کر کے لے کر آ رہے تو دوسرے صحابی 7 8 حصے فتح کر کے لے کر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے فتح سے ہمکنار کرایا امت مسلمہ کو. لیکن آج کے دور میں پستی کی زوال کی وجہ کیا ہے؟ بالکل، دیکھیں آپ نے جو ابھی ابتدائیہ پیش کیا آج کے اس پروگرام کا، بہت ہی خوبصورت لفظوں میں آپ نے اس موضوع کو ایکسپلین کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے نا، وہ ایک ایسی شخص کی سیرت ہے
کہ جس کا ذکر روز اول سے جاری ہے، اور قیامت کے دن بھی اگر کوئی سربلند ہوگا جس کا ذکر وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم اس قسم کے خیالات سے ہم ان کے ادب احترام کی طرف تو جاتے ہیں، لیکن وہ کتنے پریکٹیکل تھے اور ہمارے معاشرے کے لیے ان کی سیرت کتنی کارآمد تھی، اور کتنے بڑے کام ہم کر سکتے ہیں اس سیرت پر عمل کر کے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اسباب کی یہ دنیا ہے، اور اسباب کی وجہ سے غلبہ ملتا ہے، عروج ملتا ہے، ترقی ملتی ہے، اور اسباب اختیار نہ کیے جائیں تو اس کی وجہ سے یہ زوال کا امتیں شکار ہوتی ہیں. اور یہ جیسا آپ نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ہم نے تم کو تمام عالموں پر فضیلت دی تھی. اللہ. تو جب اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اس کے شایان نشان کوئی قوم عمل نہ کر سکے، کردار ادا نہ کر سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ اعزازات چھین بھی لیتا ہے. اور بنی اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے ہے، جب انہوں نے نافرمانی کی اور نافرمانی اور سرکشی کی انتہا کر دی، انبیاء کو قتل کرنے لگ گئے، انبیاء کی نافرمانیاں کرنے لگ گئے. تو اللہ ناشکری قوم بھی تھی. ایک رحمت، ایک نعمت نازل کی جاتی تھی، اس کے بعد بھی ناشکرے بنے رہتے تھے، پھر دوسری نعمت اور رحمت نازل کی جاتی تھی، پھر ناشکرے بنے رہتے تھے. تو ناشکری کا عنصر بھی شامل اصل میں زوال کے بہت سارے اسباب ہوئے نا، تو ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ ناشکری تھی، ایک سبب یہ تھا کہ گناہ دھللے کے ساتھ کرتے تھے، یعنی ندامت نہیں ہوتی، ندامت کوئی نہیں، شرمندگی کوئی نہیں. یہاں تک کہ انبیاء کو قتل کرنا کوئی معمولی جرم تو نہیں تھا، اور انبیاء یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو انبیاء کی معرفت نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پیغمبر یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود نبی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. اور یعنی سرکشی کی یہ انتہا ہے نا. ایک تو وہ لوگ ہیں نا کہ جو کسی تذبذب میں ہوں کہ یہ پتہ نہیں اللہ کے پیغمبر ہیں کہ نہیں ہیں، اور ان کو اس بات میں شکوک و شبہات کامل ہونے کے باوجود بھی یہ باوجود انکار کرنا، یہ سرکشی کی انتہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ انبیاء کا انکار کیا انہوں نے، اور ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کی ہر اعتبار سے نافرمانیاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز جو ان کو دیا تھا، تمام عالموں پر جو فضیلت ان کو دی تھی، وہ ان سے چھین لی. تو اب وہ منتقل ہوا امت محمدیہ میں. اور امت محمدیہ کی جو شاہکار شخصیات ہیں وہ ہیں جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، اور ان کے روز و شب آپ کے ساتھ گزرے. وہ آپ کے ہر طریقے سے آپ کے ممد و معاون بنے، اور آپ کے ساتھ جو ہے ایک اس تحریک کا حصہ بنے، اور بہت بڑا زبردست کردار انہوں نے ادا کیا. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ دیکھیں، جو قوموں کی ترقی کے لیے جو چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ ہیں ہیومن ریسورسز. ایک قوم قدرتی وسائل سے مالا مال ہو، معدنیات بھی ہو، زرعی زمینیں بھی ہوں، پانی بھی، بارشیں بھی ہو رہی ہوں، سب کچھ ہو رہا ہو، لیکن افراد ہی نااہل ہوں، افراد ہی وہ کردار نہ رکھتے ہوں. اس وجہ سے انبیاء کی سیرت بھی ہمیں یہی بتاتی ہے، اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس بھی اسی پر تھا. آپ نے سب سے پہلے وہ افراد تیار کیے جنہوں نے مستقبل میں قیادت کرنی تھی امت کی، اور وہ عظیم مقاصد حاصل کرنے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عظیم مقاصد کہتے ہیں مولانا صاحب، اس کا بھی تذکرہ ہوتا رہے گا. ناظرین، مجھے ایک وقفے کی طرف جانا ہے، اور وقفے سے ہم فوری طور پر واپس آئیں گے. آپ نے بھی کہیں نہیں جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیں گے آپ اس خصوصی نشریات آمد خیر البشر میں. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام.
ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اس خصوصی نشریات آمد خیر البشر میں، اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے امت مسلمہ کے زوال کے اسباب کیا ہیں، لیکن ہمارے ساتھ دیگر معزز مہمان بھی موجود ہیں، اور آج یہ جو میں نے جبہ جسے تھوپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو زیب تن کر کے میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، اور اس کے ڈیزائنر، اس کے بنانے والے، اس کی تخلیق کرنے والے، اس کے خالق اگر کہا جائے تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان بن رضوان۔ سلمان، بڑا خوبصورت آپ کا یہ جو ہے تخلیق کردہ شاہکار ہے، تو شکر گزار بھی ہوں آپ کا۔ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا یہاں پر، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگر بات کی جائے، ان کی زندگی کو اگر سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو تجارت کیا کرتے تھے، اور آپ کا بھی طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہے، تو بن رضوان کی بنیاد کیسے رکھی گئی، اور بن رضوان کی بنیاد رکھنے کے بعد ان کے اصولوں کو یاد رکھ کر تجارت کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہر انسان کے لیے ایک نمونہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس نمونے کے حساب سے اب اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت فرمائی ہے ارشاد، جس کا خلاصہ ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر انسان کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ دیکھیں، بن رضوان ہمارا ایک کلوتھنگ برانڈ بھی ہے اور ایک فریگرنس کا برانڈ بھی ہے۔ کافی زیادہ لوگ ہیں، کافی زیادہ کام ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر، بٹ جو چیز کی جو کمی پائی جاتی ہے وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصول، شریعت کے اصول، ان کے خلاف کافی کام ہوا جا رہا ہے۔ دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہم جو سیکھتے ہیں، اگر وہ جب تجارت فرماتے تھے تو ان کی تجارت کے اندر کبھی جھوٹ نہیں تھا، ان کی تجارت کے اندر کبھی دھوکہ نہیں تھا، ان کی تجارت کے اندر کبھی ناپ تول کی کمی نہیں ہوتی تھی، ان کی تجارت کے اندر کسی چیز کی، کسی پروڈکٹ کی مطلب جو تعریف اس کے اندر نہیں ہے وہ بڑا چڑھا کے تعریف نہیں بیان کرتے تھے۔ یہی چیز کو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو دیکھا جائے، جیسے کوئی پروڈکٹ ہے، جیسے آپ نے جبہ پہنا ہے، اس جبے کے اندر میں کہوں کہ میں نے اس کے اندر کچھ باہر کے کچھ دھاگے استعمال کیے اور باہر کے بڑے قیمتی میں نے بٹنز استعمال کیے اور میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، حالانکہ وہ میں نے نہیں کیا۔ اچھا، یہ اتنا خوبصورت جو ہے وہ اسٹچ ہوا ہوا کہ اگر آپ کہیں گے تو یقین ہو جائے گا شاید۔ اب یہی چیز ہے نا کہ اگر میں کہہ بھی دوں یقین ہو جائے، لیکن وہی چیز ہے کہ یار ایک دھوکے کے اس میں آ جاتا ہے، چھوٹ کے اس میں آ جاتا ہے۔ اگر میں اس کو یہ کہوں کہ جی میں نے اس پہ بہت زیادہ محنت کی ہے، اچھی سے اچھی کوالٹی کو یوٹیلائز کیا ہے، تو ایک بات سمجھ آنے والی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اگر چلے جائیں دھوکے کے اوپر کہ بھائی آپ نے مجھے کہا کہ سلمان بھائی مجھے یوں پروڈکٹ کو ڈیلیور کروا دیں، یہ سائز میں ڈیلیور کروا دیں، جیسے آن لائن کے اندر ہوتا ہے، آن لائن کے اندر ہم نے لکھا ہوا آ گیا کہ اس فیبرک کے اندر، اس پروڈکٹ کے اندر ہم نے یہ فیبرک یوز کیا، یا عطر کے اندر ہم نے یہ چیز یوز کی ہے، جب پروڈکٹ ڈیلیور ہوتا ہے تو نکلتا کچھ اور۔ تو یہ جو چیز ہے یہ دھوکے کا عنصر نہ ہونا چاہیے۔ تو ان سارے اصولوں کو جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہے، ان سب کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے اس برانڈ کو شروع کیا۔ حتی الامکان یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر نہ جھوٹ ہو، نہ ملاوٹ ہو، نہ کوئی دھوکہ دہی ہونی چاہیے۔ چلیں، کوشش اور خوشی ہوئی مجھے، دعا بھی یہی ہے کہ اسی طرح آپ جو ہے وہ اپنے برانڈ کو اسی طرح لے کر چلتے رہیں۔ بخت خان صاحبزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ ماشاءاللہ صاحبزادہ ویلفیئر کے چیئرمین بھی ہیں۔ ذرا میں چاہوں گا کہ آپ فلاحی کام بھی بڑھ چڑھ کر کرتے رہتے ہیں، سماجی کام بھی، ذرا اپنے کاموں کا اور لوگوں کو بتانے کے لیے، تاکہ جو لوگ اس وقت غافل ہیں وہ بھی رہنمائی حاصل کر سکیں کہ کیا خدمات ہیں آپ کی اس فاؤنڈیشن کی۔ سب سے پہلے آپ کے اس پروگرام آمد خیر البشر کے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمیں دعوت دی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ میں ایک سماجی کارکن ہوں، سرجانی ٹاؤن میں روزی گوٹ موڑ پہ صاحبزادہ ویلفیئر سوسائٹی کا ہیڈ آفس ہے، جی جی، وہاں پہ میں نے کھانا گھر بنایا۔ اچھا، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ وہاں پہ 10 روپے میں روٹی اور سالن میں لوگوں کو مہیا کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ لوگوں کو کافی فائدہ ہو رہا ہے، اور لوگ کافی دور دور سے ہمارے پاس چل کے آ رہے ہیں۔ اور ہمارے یہ اس کام کا بھی یہی مقصد تھا کہ ہمارے نبی نے جو ہمیں مطلب بتایا، تعلیمات دی ہے کہ لوگوں کی بھلائی کرو، لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرو، اس عمل پہ ہم چل رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو آج ناکامی ہے مسلمانوں کے، کہ ہم قرآن کو اور سنت کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پہ ہم مطلب توجہ نہیں دے رہے، پڑھ نہیں رہے، اور اس پہ عمل نہیں کر رہے۔
अगर हम सब बड़ा खूबसूरत पैगाम आपने अगर हम सब इस पे अमल करें और सब इस राह पे चले तो यकीन करो आज भी हमारे मुसलमान मतलब पूरी दुनिया के एक ताकत बन जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत आपने गुफ्तगू की। हमारे साथ न्यू इत्तेहाद वेलफेयर फाउंडेशन के भी शाहिद मेयो साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब, ज़रा मैं चाहूँगा कि आप भी ज़रा बता दीजिए अपनी फाउंडेशन के बारे में कि क्या क्या खिदमात हैं और किस तरह से वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। कराची की आवाम की परेशानी देखे उन्होंने एक सर्द खाना भी बनाया है। सर्द खाना, अच्छा। कोरंगी की आवाम सदर आती थी, सौराब उठ जाती थी तो टाइम लगता था, तो वहीं हमें एम्बुलेंस रखी है। तो तालीम के लिए हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम वो कर रहे हैं। तो हमारी ये है कि और काम करके दिखाओ। और ये टाइम जैसे हमारा सब खाना तालीम के ऊपर काम करें कि अभी खान भाई ने बोला कि तालीम की कमी से हम आगे निकलेंगे। तो तालीम की मदद पूरी कौम की मदद, और हम ये चाह रहे हैं कि आगे हमारा काम हो जाए। हम अब ये आवाम से यही अपील है कि हमारे साथ ताउन करें। एम्बुलेंस और मैयत बस की बहुत ज़रूरत है हमें। और इसके साथ कितना वक्त हो गया इस सर्द खाने को बने हुए? सर्द खाने को बने हुए 4 महीने हुए हैं। अच्छा, 4 महीने हुए हैं। और अभी औरंगी टाउन में हमारा काम जा रही है। ये बड़ा एक अहम इन्होंने काम किया है माशाल्लाह से कि सर्द खाना बना हुआ है यहाँ पर। गुंजाइश कितनी है? 18 बॉडी रख सकते हैं एक। अच्छा, 18 बॉडीज जो हैं वो 18 बॉडीज है रखी जा सकती हैं। रख सकते हैं। तो लेकिन कोरगी में अभी देखा लाइट का बहुत प्रॉब्लम आया है। हमने थोड़ा जनरेटर लिया है, हैवी जनरेटर। ठीक है। हुकूमत के तो हमें इसलिए सर्द खाने के लिए तो 24 घंटे आपको लाइट चाहिए ही चाहिए। तो कोरगी में लाइट नहीं आ रही, तो क्या इलेक्ट्रिस वाले तो कराची के साथ पहले ही बहुत ज़्यादा अंधेरों का शहर बना रखा है इसके साथ, तो इसको कराची चाहिए कि लाइट दी जाए। और सर्द खाने के लिए कि हमें तेल की ज़रूरत है और इसके लिए कुछ फंड की ज़रूरत है, इसलिए मैं इस प्रोग्राम लाया हूँ कि मैं आप सिर्फ बड़ा आपने खूबसूरत बात की, लेकिन सिर्फ सर्द खाने को लाइट की ज़रूरत नहीं, पूरे कराची को लाइट की ज़रूरत है। तो खुदारा मेरी जो इस वक्त इदारे हैं उनसे ज़रूर गुजारिश है कि पूरे कराची को आप लाइट दे दें। मैं ज़रा एक वक्फे की तरफ भी कहा जा रहा है, लेकिन वक्फे से पहले मैं चाहता हूँ कि मंजूम अंदाज में सनाए सरकार की सआदत हासिल करने के लिए हमारा शहज़ादा जो मेरे साथ ही बैठा हुआ है मोहम्मद सुफियान, तो सुफियान बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। और दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। खुदारा जीते जी कर लो नज़ारा या रसूल अल्लाह। और नदामत है गुनाहों पर मगर नाज़ा किस्मत पर के मेरे हाथों में है दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और गुलामाने नबी किस तरह पहचाने जाएंगे कि होगा हश्रे में भी उनका
نعرہ یا رسول اللہ، اور بروزے حشر میرے اسے یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام۔ ایک بار پھر آپ کو ناظرین خوش آمدید کہیں گے اس خصوصی نشریات خیر البشر میں، آمد خیر البشر جو یہ نشریات ہے، اور گفتگو ہو رہی ہے اس وقت امت مسلمہ کے زوال کے اسباب کے حوالے سے۔ مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ ایک سوال آپ کی طرف یہاں پر میں کیے دوں۔ مولانا سید عامر صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اسباب کا ذکر کیا پہلے سیگمنٹ کے اندر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو مسلم امہ کی فتوحات تھیں، ان کا جو عروج تھا اس کا بھی ایک تذکرہ ہو جائے، تو کیا پتہ یہ امت جو اس وقت پستی میں ہے، جو زوال کی طرف گامزن ہے یا زوال میں جکڑی ہوئی ہے، تو شاید فلاح پا لے۔ فی الحال دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں اور جن حالات میں اس دنیا میں تشریف لائے، ایک طرف آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی ایک تہذیب تھی، دوسری طرف روم کی ایک بڑی تہذیب تھی، اور مادی ترقی اس زمانے کے اعتبار سے مادی ترقی کے عروج پر تھے، اور یہ جو آپ کا عرب کا علاقہ تھا یہ بالکل پسماندہ شمار ہوتا تھا، اور اس طرف فاتحین بھی رخ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ادھر جا کے ہم نے لینا کیا ہے، بالکل یعنی ان کی یہ سوچ ہوتی تھی۔ ایسے معاشرے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے، یعنی 23 سال تو میں تو اب پاکستان بنے ہوئے 70 سال ہو گئے، ہمارا سفر جو ہے وہ کہاں سے کہاں کی طرف ہے، اور کتنے سوچتے ہیں کہ کوئی بڑی تبدیلی آ جائے لیکن نہیں آ پا رہی، لیکن اس غیر ترقی یافتہ دور میں محض 23 سال کے عرصے میں ایک ایسی پسماندہ قوم کو کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، تو اتنے ان کے چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، اس قسم کے لوگوں کو اتنا زبردست طریقے سے ان کو تربیت یافتہ بنا دیا کہ انہوں نے پوری دنیا کی امامت کا ایک منصب ان کو مل گیا۔ تو یہ اور عرصہ کتنا ہے؟ صرف 23 سال کا عرصہ۔ اس کے بعد بڑی تیزی سے اگر صحابہ کا دور دیکھا جائے، اصحاب کرام کا، تو فتوحات پہ فتوحات جو ہے وہ حاصل ہوتی رہیں۔ بالکل، یعنی 23 سال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد جو کٹھن حالات تھے، ایک تو سروائیول اس ریاست کا جو ابھی نئی نئی بنی تھی، اور اس کے ساتھ جو بغاوتیں سر اٹھا رہی تھیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت اور ان کی جو حکمرانی کے ان کے جو انداز تھے، اس کی وجہ سے وہ سارے جو چیلنجز تھے اس پر قابو پایا، اور محض 2.5 سال کے عرصے میں انہوں نے مزید استحکام کی طرف اس امت کو لے کر گئے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار صرف یہاں ختم نہیں ہو جاتا، کیونکہ انہوں نے ایک اور ذمہ داری اٹھا لی، انہوں نے نامزد کر دیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی ایک شخص جس کو اللہ کا خوف بھی ہو اور اسے پتہ ہے ہر چیز کا میں نے جواب دینا ہے، تو اگر میں کوئی غلط انتخاب کر جاؤں اور میرے بعد جا کر تباہیاں لے آئے تو کتنا لیکن اتنا اعتماد تھا سیدنا عمر فاروق پہ، ان کو نامزد کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ تو فتوحات کا ایک عظیم دور بن گیا اور استحکام کا ایک عظیم دور بن گیا۔
انہوں نے تو جہاں گئے ہیں قدم رکھا ہے وہاں فتوحات سمیٹی ہیں، پورے قیصر و کسریٰ کے خزانے مدینے میں آ کر ڈھیر ہوتے رہے، تو اتنی بڑی اور زبردست کامیابی ملی۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا اس میں بڑی کامیابیاں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اس میں بڑی کامیابیاں، اور یہ خلفائے راشدین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جدوجہد اور ان کی کوئی 36 سال کی یہ کاوشیں، اور اس کے بعد آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمانوں کا قبضہ، اور قبضہ صرف ایسا نہیں کہ گویا کہ کوئی بیرونی قوت آئی اور مسلط ہو گئی، بلکہ ایسا قبضہ کہ لوگوں کے دلوں کو انہوں نے دلوں کو فتح کیا۔ ایک واقعہ اس طرح کا ملتا ہے کہ ایک معاہدے کے تحت ایک علاقے میں قبضہ کیا صحابہ کرام نے، اور ایک معاہدے کے تحت اس علاقے کو چھوڑنا پڑ گیا، تو جو لوگ تھے وہاں کی جو رعایا تھی وہ ان کے پیر پکڑ رہے تھے اور رو رہے تھے کہ بھئی آپ لوگ کیوں جا رہے ہو یہاں سے، یعنی ان کی طرز حکمرانی سے اتنا متاثر۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن سے سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے ہمیں۔ بالکل بالکل بلال، دیکھیں یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نا، اس کو ہمیں اس پر لوٹنا ہوگا، اس کو فالو کرنا ہوگا اگر ہم ترقی چاہتے ہیں۔ بظاہر بہت چھوٹی باتیں رکھتی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ آپ کا چہرہ مبارک دیکھا، اور پہلے جو کلمات آپ نے وہاں ادا کیے نا وہ کیا ہے؟ افش السلام واتم الطعام، کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب یہ ایک ریاست کی تعمیر ہے، یہ وہ تعلیمات تھیں جن سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بہرحال بہت شکریہ مولانا سید عامر نجیب صاحب آپ کا۔ سلمان، میں چاہوں گا کہ کچھ پیغام اگر آپ دینا چاہتے ہیں اپنے بن رضوان کے حوالے سے تو مختصراً وہ بھی گوش گزار کیجئے گا ہمارے دیکھنے والے لوگوں کو۔ ہمارا جو برانڈ بن رضوان ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف تھوپس کے اندر ہم لوگ ورک کرتے ہیں، بیسیکلی ہم تھوپس کے اندر بھی ورک کرتے ہیں اور ساتھ میں شلوار قمیص وغیرہ پہ بھی ورک کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ شلوار قمیص کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو گروم ویئر بھی ہمارے پاس کمپلیٹ سلیوشن اویلیبل ہے گروم ویئر کا۔ گروم ویئر سے ہم آگے نکلتے ہیں تو ہمارے پاس ہاؤس آف تھوپ جو کہ الحمدللہ ہماری بہت ایک اسپیشلٹیز ہے، تو ہاؤس آف تھوپ بھی ہمارا ایک الگ پورا آؤٹ لیٹ ہے ہمارا ہاؤس آف تھوپ کے نام سے۔ اس کے آگے جاتے ہیں تو پھر ہمارا ہاؤس آف فریگرنس، اور فریگرنس کے اندر الحمدللہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ رینج ہے جس کے اندر ہم پریمیم پرفیومز بھی ہم لے کے آئے ہوئے ہیں، پاکٹ پرفیومز بھی لے کر آئے ہوئے ہیں، اور کچھ پاکٹ ایترز بھی ہیں، پریمیم ایترز بھی ہیں۔ پھر ہم نے کچھ وہاں پہ ایک ایسا سینیریو بھی رکھا ہے کہ لائیو ہم ایتر بھی اس کو بنا سکتے ہیں، تو آپ بالکل وزٹ کیجئے انشاءاللہ۔ ایک اچھا ماشاءاللہ، آپ اس وقت بھی سر سے پیر تک بن رضوان کلیکشن ہی پہنے ہوئے ہیں۔ ہم کیپ ویئر سے لے کر نیچے تک ہم زبردست، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ میں ذرا آگے بڑھوں گا۔ برت خان صاحبزادہ صاحب، آپ کی ویلفیئر کا آپ نے مجھے کام بتایا، بڑا آپ خوبصورت کام کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اگر اور لوگ آپ کے ساتھ جڑ جائیں تو یہ کام اور جو ہے وہ خوبصورت ہو سکتا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا کچھ اگر کمی ہے آپ کے کام کے اندر، یا پھر کوئی ایسی چیز ہے جس کو اور بڑھانا چاہتے ہیں، بڑے لیول پر کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ کلمات ادا کیجئے گا۔ بالکل، اس وقت جو ہے ابھی مہنگائی ہے، آٹا جو ہے بہت مہنگا ہے، تو میں یہی کوشش کروں کہ جس طرح ہمارا وہ چل رہا ہے مزید ہمارا اور کام بڑھے۔ اگر ہمارے ساتھ یہ مؤخر حضرات ہیں صحیح، جس میں ابھی اس وقت آٹا بہت مہنگا ہے، مطلب ہم کوشش کر رہے ہیں کس طرح مشکل سے چلا رہے، مطلب یہ کھانا گھر اگر ہمارے ساتھ یہ مؤخر حضرات تعاون کرے آٹے کی صورت میں، گندم کی صورت میں، تو انشاءاللہ ہم مزید اور علاقوں میں بھی یہ کام شروع کروا سکتے یہ کھانا گھر۔ تو میں مؤخر حضرات سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے اس کار خیر میں ہمارے ساتھ حصہ لے، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ جو ہے آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو ملے گا۔ صاحب یہ 10 روپے لیتے ہیں برت خان صاحب، اس کی کیا حکمت ہے؟ کیونکہ 10 روپے کی تو کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ 10 روپے آپ جو لیتے ہیں تو اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے مختصراً کہ یہ کیا لاجک کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے نا کہ ابھی اس وقت ہمارے پاس زیادہ مطلب فنڈ ہے نہیں، اور یہ 10 روپے میں یہ کہ چلو کچھ ایسے لوگ ہیں نا کہ مطلب شرمندگی کی وجہ سے ایسا مفت کھانوں میں جا کے مطلب وہاں پہ کھانا نہیں لیتا ہے،
तो 10 مولانا रुपये سید عامر صاحب نے بڑا خوبصورت جو ہے وہ پوائنٹ پکڑ لیا. خیر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آپ کے ساتھ جوڑ دے جو ہم خیال ہوں, اور اسی طرح آپ جو ہے وہ کام کرتے رہیں, بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ شاہد میاں صاحب آپ کی جو اس وقت ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور آپ نے سرد خانہ بنایا ہے, کچھ مشکلات تو آپ کو بھی پیش آ رہی ہوں گی, اور کچھ نہیں بہت مشکلات پیش آ رہی ہوں گی, جیسے آپ نے لائٹ کا, الیکٹریسٹی کا تذکرہ کیا, اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کے اندر لوگ یہاں سے بیٹھ کر آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اور مل کر کام کر سکتے ہیں اور بہتری ہو سکتی ہے, تو پلیز میں چاہوں گا کہ آپ بھی گوش گزار کریں لوگوں کے. مشکلات تو دیکھو جب آپ ایک کام کی کر لیتے ہو, نیت کر لیتے تو منزل آسان ہو جاتی ہے. تو مشکلات تو آتی رہتی ہے, لیکن ابھی وہ اورنگی ٹاؤن میں ایک سرد خانہ کھول رہے ہیں, اس کے لیے کام جاری ہے, تو کوئی وہ کرنی چاہیے. اور کورنگی کے لیے ہمیں میت بس کی بہت ضرورت ہے اس ٹائم. سرد خانے میں میت بس رہتی ہے, تو بہت سے ایسے آتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے, تیل کے پیسے. ابھی میں کل پرسوں آیا, ریل سے 2 ایکسیڈنٹ ہو گئے, ان کے پاس وہ تھا, کفن نہیں تھا, وہ نہیں تھا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں میت بس یا ایمبولینس عطیہ کر دی جائیں, تو یہ اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ہم سندھ کے اندر بالکل خاص ہمارا کام چل رہا ہے, پورے سندھ کے لیے رجسٹر کرا رکھی ہے ہم نے, تو یہ ہم کام انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. چلے آپ کے بھی جو ہے وہ میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے بھی آسانی کرے. مولانا سید عامر نجیب صاحب آپ کا بہت شکریہ, سلمان آپ کا بہت شکریہ, اساتذہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, میو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور سفیان آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, دامن وقت میں گنجائش جو میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, سکڑتا چلے جا رہا ہے دامن, وہ دامن جو ہے اس دامن کی اگر بات کی جائے تو دامن وقت میں گنجائش اب بالکل بھی نہیں رہی ہے. لیکن پھر بھی ہم کل کے روز واپس آئیں گے, اور 12 ربیع الاول کی جو آخری اور خاص نشریات ہوں گی وہ بھی آپ جو ہے وہ میٹرو 1 نیوز کی اسکرین پر 2 سے 3 بجے تک دیکھ سکیں گے. لیکن اسی پیغام کے ساتھ میں آپ کو خیر بات کروں گا کہ مسلم امہ کی اگر بات کر لی جائے, امت مسلمہ کی عروج کی بات کی گئی, یہاں پر فتوحات کی بات کی گئی, ان کی خاص شخصیات کی بات کی گئی, رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابتدا کی, اور پھر اصحاب کے تذکرے سے لے کر ہم آگے جو فتوحات تک تھیں وہ تمام باتیں کی گئیں. کوشش یہی ہے کہ ان چیزوں سے ہم رہنمائی حاصل کریں تاکہ ہماری جو اس وقت امت ہے, جو قوم ہے, وہ پستی کی طرف جا رہی ہے, زوال کی طرف جا رہی ہے, تو ایک عروج انشاءاللہ میری دعا ہے, یہ قلب سے جو ہے وہ آواز آ رہی ہے کہ ہم بھی وہ عروج ضرور دیکھیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان بلال خان کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ. خیر البشر پر لاکھوں سلام, لاکھوں درود اور لاکھوں سلام, لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام.